حاضرین محترم، ہمارے آج کے معزز مہمان گرامی نہایت ہی علمی فکری شخصیت، جو بہت بڑے عالم بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صاحب دل بھی ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم و حکمت میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجدی صاحب آپ کے نعروں کی گونج میں گفتگو شروع فرمانا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ جب نعرہ تکبیر لگائیں تو ایک ہاتھ بلند کیجئے، نعرہ رسالت لگائیں تو دونوں ہاتھ بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خانقاہ عالیہ کلی شریف۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھیں سارے دوست ایک بار۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة علی المختار فی القدمی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ صحبت مجلس پیر میرے دی، بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف انہاں کردہ محرم رازوں۔ میزبان مکرم زیب مسند صدارت حضرت پیر سید اظہر الحسن صاحب گیلانی دامت ظلہ، حضرات مشائخ، علماء کرام اور حاضرین محترم اور اہل محبت، یہ مجلس بڑی مبارک اور بابرکت ہے، اور گفتگو کے لیے میں نے جو عنوان رکھا میں چاہتا ہوں اسی پہ بات اور کچھ گزارشات عرض کر دوں۔ عرس کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کا آپ عرس منا رہے ہیں ان کو جانیں اور ان کی معرفت حاصل کریں۔ حضرات صوفیاء نے یہ کہا کہ جس مرید کو اپنے پیر کی معرفت نہیں ہے، وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو۔
تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہی کو نہیں جانتے. اور سبق ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا پڑھایا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا. تو یہ چونکہ ایک ایسی خانقاہ اور ایسا آستانہ ہے جہاں باقاعدہ عرس پہ تصوف سیمینار ہوتا ہے، اور پچھلے سال میں اس سیمینار کا حصہ تھا، اس میں حاضر تھا. تو میری یہ دلی خواہش بھی ہے اور مجھ سے یہی چاہا گیا اور توقع کی گئی کہ میں اس مجمع میں، اس جلسے میں، جس کے بارے میں علامہ مقصود صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے جو حاضرین ہیں وہ 1 بجے کے بعد بھی ایکٹیو رہتے ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ بات سچی ہو. سچی ہے جی؟ ہاں، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، میں نے نہیں. یہ بات میں نے ثابت نہیں کرنی. کس نے کرنی ہے؟ ہم نے. کیونکہ پہلے میں آیا تھا بطور ریسرچ اسکالر کے، تو سیمینار میں اپنا مقالہ پڑھ کے چلا گیا، وہاں بڑے اہل علم بیٹھے تھے. آج میں آیا ہوں بطور خطیب کے، تو خطیب کو مجمع رسپونڈ نہ کرے اور پھر وہ خطیب ادیب بھی ہو اور شاعر بھی ہو تو وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. یا رسول، یا رسول. ماشاء اللہ. ایک بابا جی مجھے یاد آ گئے، بزرگ. بچپن میں ایک گیلانی بارگاہ ہے، بہت بڑی ہمارے پیروں کی بارگاہ تھی، وہ آستانہ تھا. تو وہاں وہ درویش فقیر پڑھا کرتا تھا کہ اللہ ہودا آوازہ آوے تے کلی نہیں فقیر دی وچوں. وہ مجھے یاد آ گیا مصرع اس درویش فقیر کے اس جذبے پر. تو دیکھیے یہ دل بھی ایک کلی ہے، اور اس کو اگر آباد کرنا ہو تو اس میں اللہ ہو کا آوازہ ضروری ہے. بس یہی فرق ہوتا ہے زبان والے میں اور دل والے میں. تو پھر آگے چلیں. ہاں، میں چاہتا ہوں زبان تو آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی دل کی بھی سن لو یار. یہی فرق ہوتا ہے مولوی اور صوفی میں، خطیب اور عارف میں، کہ وہ جو بابے نے کہا نا کہ نا علماں وچ فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سن. میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کلی فقیر کی ہو اور وہاں وہی روایتی تقریر چل رہی ہو جو ہر جلسے میں ہوتی ہے تو پھر وہ کلی فقیر کی نہیں ہے. میں آج حضرت سے، شہزادہ صاحب سے یہی عرض کرنے آیا ہوں. اصل میں تو تقریر تو بہانہ ہے. میں نے ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ کے اس آستانے پہ عالم نہیں عارف آنے چاہیے، کیونکہ رب نے ہمیں دنیا میں لوگوں عالم بننے نہیں بھیجا، ہمیں عارف بننے بھیجا تھا. عالم میں اور عارف میں کیا فرق ہے؟ حضور غوث اعظم پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ سید عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں العالم ینکش والعارف ینفس. کہتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جو ورقے پہ لکیر کھینچے، اور عارف وہ ہوتا ہے جو دل پہ نقش بنا دے پورا. اور جو صوفیوں کا علم، تصور علم ہے، وہ اگر صوفیوں کے آستانوں پہ بیان نہیں ہونا تو کہاں ہوگا بھائی؟ تو میں اسی حسن ظن سے آج یہاں آیا ہوں کہ یہاں دل کی باتیں آپ سے کر.
چونکہ حضرات مشائخ اہل محبت اہل دل یہاں بیٹھے ہیں، جو اللہ والے ہیں، یہ یہی کام کرتے ہیں، اور یہ فرق آج اگر ہم نے قائم نہ کیا تو لوگ غلط فہمی میں رہیں گے کہ یوٹیوب پہ جو بندہ بھی بول رہا ہے وہ سمجھیں گے یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ محقق ہے۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص عالم تو کیا، وہ منافق ہوتا ہے جو علیم اللسان ہو اور جاہل القلب ہو۔ علیم اللسان، زبان کا عالم ہو، بڑے بڑے نکتے، بڑے بڑے ریفرنس، حوالے کوٹ کرے، عبارتیں پڑھے، زبان کا عالم اور دل کا جاہل۔ اسلام کے تصور علم کو ہی اگر آپ سمجھ لیتے مسلمان کہ ہمارے نزدیک علم کیا، بڑے مسئلے حل ہوتے، اور ہمارا کوئی صوفی درویش فقیر بھی وہ دھوکہ نہ کھاتا، اور نہیں کھاتا۔ جو صوفی درویش فقیر کے لنگر کو چکھنے والا ہے وہ نہیں کھاتا یہ دھوکہ، جو ڈگری والے پڑھے لکھے کھا جاتے ہیں۔ اس لیے میں ساتھ تھوڑا آپ کو وہ ڈیفرنس بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں جو صوفیوں کے نزدیک علم ہے۔ حضرت عارف رومی، عاشقوں کے امام مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں علم حق در علم صوفی گم شود، علم حق در علم صوفی گم شود، ان سخن کے باور مردم شود۔ وہ کہتے ہیں سارے علوم جمع ہو کے صوفی کے علم میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں یہ میری بات تمہیں سمجھ نہیں آنی، یہ بات عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارے آقا و مولا جو خود مدینۃ العلم ہیں اور خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا لوگو میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتیوں، میرا ایک تعارف یہ ہے اور میرے وجود اقدس کی ایک جہت یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب میں تفصیل میں جائے بغیر آپ سے پوچھتا ہوں، جو علی کو جتنا بھی جانتا ہے کافی ہے، جتنا بھی وہ سمجھتا ہے، میں اس کو اکتفا کرتے ہوئے یہ پوچھ رہا ہوں کہ لوگوں جس شہر کا دروازہ علی ہو تو سوچو شہر کا مقام اور مرتبہ اور وسعت کیا ہوگی۔ لوگ مین گیٹ کیوں سجاتے ہیں بھلا؟ کہ وہ پریزنٹیشن ہے پورے گھر کی، پوری حویلی کی، پورے بنگلے کی، تو یہ تو پوری کائنات علم ہے، پوری کائنات علم ہے، اور وہ منبع علوم اور قاسم علوم فرماتے ہیں، فارسی میں اس کو کہتے ہیں کہ قیاس کنز گلستان من بہار مرا۔ جب دروازہ علی ہے تو شہر کیا ہوگا؟ اصل میں تو تعارف کروایا جا رہا ہے نا، یہ ابو بکر صدیق ہوں، عمر ابن خطاب ہوں، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین ہوں، یا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہوں، یہ سب کے سب اصل میں رسالت کا تعارف ہیں، یہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پریزنٹیشن ہے۔ جو جس کی خوبی، جس کا کمال دیکھو گے وہ تمہیں لے جائے گا مرکز کی طرف۔ یہ اسی لیے ہیں، رب نے یہ ہستیاں بنائی ہی اس لیے ہیں کہ ان کو وسیلہ بناؤ، ان کا دامن تھامو اور میرے محبوب تک پہنچو۔ یہ تمہیں بتائیں گے۔ صدیقیت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے نبوت کے بعد، پھر مقام شہادت ہے، پھر صالحین کی بات قرآن نے ایک ترتیب جو سورہ فاتحہ میں اشارہ دیا،
اس کی تفصیل سورہ نساء میں دے دی. 4 گروہ بتائے جن پہ انعام کیا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ شہداء کا عام معنی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو بندہ شہید ہو گیا ہے، یہاں وہ معنی نہیں ہے. یہ مقام شہادت کی بات ہو رہی ہے. نبوت بھی ایک مقام ہے، صدیقیت بھی ایک مقام ہے، شہادت بھی ایک مقام ہے، اور صالحیت بھی ایک مقام ہے. یہ چاروں مراتب ہیں، انسانوں کے مدارج ہیں. شہادت یہ ولایت کی سارے مقام ہیں. نبوت کے بعد جو بھی ہے وہ ولایت ہے. صدیقیت یہ بھی ولایت کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے جو نبوت کے بعد ہے. پھر مقام شہادت ہے، یہ اس کے بعد ہے. پھر ولایت ہے. یہ صالحین جن کو کہا، جو ولایت کے تفصیلی مراتب ہیں وہ سارے اس آیت میں اشارتاً بیان کر دیے. اس میں پھر جتنے بھی مرتبے، مدارج، غوثیت اور قطبیت اور جتنے بھی مقام ہیں سارے اس میں آ گئے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تعارف میں اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف میں جس صفت کو، جس وصف کو بنیاد بنایا وہ علم ہے. کیا ہے؟ علم. وہ علم میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارا تصور علم کیا ہے مسلمانوں کا. ہماری شریعت، ہماری طریقت، ہماری معرفت اور ہماری حقیقت، وہ چاروں میدان جو ہیں کس چیز کو علم مانتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں. اس لیے ہمارے سارے بزرگ اکابر انہوں نے اسی نقطے کو پکڑا، اسی کو بنیاد بنایا. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک علم تھا جس سے پناہ مانگی. علم ہے لیکن پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، جو ضرر دے، جو نقصان دے، جو انتشار پھیلائے، جو لوگوں کو کنفیوز کرے اور ڈی ٹریک کرے. وہ علم کیسے ہو سکتا؟ علم کس لیے تھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے دعا کر کے جو مانگا علم وہ کیا تھا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ میرے رب، میں تجھ سے وہ علم اور وہ نور مانگتا ہوں جو مجھے بھی نفع دے اور مجھ سے پوری کائنات کو نفع دے، جو لوگوں کو سکون دے، اطمینان دے، بھٹکے ہوں کو رستہ دکھائے، جو اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرے. وہ علم ہوتا. جو روشنی میں آ کے اندھیرا پھیلانے کی کوشش کرے وہ علم نہیں ہوتا. اور وہ قرآن اور سنت سے ماخوذ علم ہے. اسی کو ہمارے اکابر نے، صوفیاء نے، اولیاء نے، عرفاء نے لیا، بنیاد بنایا اس کو، اور اس کو لے کے آگے چلے. اور اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ میں عالم بن جاؤں، بلکہ ان کی نظر کیا تھی کہ علم کی منزل سے ہو کے میں عارف بن جاؤں. حضرت غوث اعظم قصیدہ غوثیہ میں آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. یہ 18 سال کی عمر میں جو گھر سے نکلے علم حاصل کرنے نکلے، اور فرمایا لوگوں یہ علم تھا جو میں نے پڑھا، حاصل کیا، سیکھا، اور پھر میں غوث اعظم بنا. اور غوث پاک کے ایک مرید ہمارے پنجاب میں سلطان العارفین سلطان باہو، وہ فرماتے ہیں علم و بات جے کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں. وہ اس لیے کہ ان کے پیر نے حسنی حسینی شہزادہ ہو کے، ماں کے پیٹ سے ولی ہو کے، پہلے دن روزہ رکھ کے
یہ کافی نہیں سمجھا کہ بھائی میں تو پیروں کا بچہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے دن پڑھوں۔ 50 سال تیاری میں ہی لگے رہے حضرت غوث اعظم پیران پیر، اور یہ مدرسے والا علم پڑھ کے بھی ختم نہیں کیا کہ چلو اتنے علوم میں نے پڑھ لی ہیں۔ آپ 13 سبق تو خود مدرسے میں پڑھاتے تھے غوث پاک، روزانہ اشراق سے ظہر تک 13 علوم تو آپ پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد پھر علم باطن کے لیے فرماتے ہیں جب بچے گراؤنڈ میں کھیلنے جاتے مدرسے کے طالب علم، تو میں اس وقت کے کتب حضرت شیخ حماد دباس کے حلقہ ذکر میں حاضری دیا کرتا تھا۔ اس وقت ڈھونڈا کہ یہاں کون ہیں بغداد کے درویش اور اولیاء، اتنا بڑا مرکز ہے، تو پتہ چلا کہ یہ آپ کے پہلے مرشد ہیں حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ۔ ایک سرکے کی دکان تھی، اس کے پیچھے ذکر کا حلقہ ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں جب میں حاضر ہوا، چھوٹا تھا عمر میں، سب سے نوجوان لڑکا تھا، اور وہاں بڑے بڑے درویش فقیر اور شیوخ بیٹھتے تھے، تو بڑی محبت سے شیخ نے مجھے جگہ دی اور بٹھایا، اور پھر جب ذکر کا حلقہ ہوتا اور شیخ توجہ فرماتے، آپ فرماتے ہیں میری ناک سے خون کے فوارے چھوٹ جاتے ذکر کے دوران، نکسیر پھوٹ جاتی تھی۔ ایسی کیفیات میں نے ذکر کی دیکھی، تو پتہ چلا کہ یہ اولیاء، صوفیاء اور عرفاء، ان کی مجلس میں حاضری بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس پہ یہاں سے شروع کیا آپ نے، اور بڑا اس کا ایک کئی سال کی ریاضت و مجاہدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سمیت اپنے شیخ سے اور کئی اولیاء سے فیض لیا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور جب ساری تربیت اور علوم مکمل کیے اور عارف باللہ بنے، تو اس وقت پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا کہ بیٹا عبد القادر، اب جو اللہ نے تمہیں علوم دیے اور جو فیض روحانی عطا کیا، اب ہماری امت کو بھی یہ لنگر عطا کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عجمی تھا، تو عراق کے لوگ عرب تھے، تو میں اس بات سے جھجکتا کہ ان کے سامنے میں خطاب کیسے کروں۔ جب آقا کریم علیہ السلام باب مدینۃ العلم جلوہ فروز ہوئے اور مجھے حکم دیا، تو میں نے یہی بات عرض کر دی کہ حضور میں عجمی ہوں، میری زبان میں اتنی فصاحت نہیں ہے۔ تو افصح العرب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لواب نبوت 7 بار میرے دہن میں ڈالا۔ اب سارا کچھ پڑھ لیا ہوا تھا، سارے علوم بھی آتے تھے، لیکن ابھی بھی ضرورت تھی۔ اسے حضرت سلطان العارفین مجھے یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو۔ یہ جاگ لگنی، دودھ کڑ گیا ہوا تھا، تیار تھا، لیکن بارگاہ رسالت سے لواب نبوت کی جاگ لگنی تھی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لواب دہن، لواب نبوت میرے حلق میں، سینے میں اترا، اور 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 بار لاتا، تو کہتے ہیں میرے سینے میں ایسے لگا جیسے علم کے سمندر جوش مار رہے ہیں، ٹھاٹھے مار۔ پھر آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور میرے جد کریم سیدنا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم حیدر کرار تشریف لائے، اور وہی بات فرمائی کہ بیٹا عبد القادر، اب تم ممبر پہ واز کہا کرو اور خلق خدا کو اپنے فیض سے نوازو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا۔ تو کہتے میں نے وہی بات عرض کی
تو جناب شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو. کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو آپ نے اپنا لعاب ولایت 6 بار میرے منہ میں، 1 بار پھر 2 بار 3 6 پہ رک گئے. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے 6 بار کیوں لعاب ڈالا؟ آقا کریم علیہ السلام نے تو مجھے 7 بار کرم فرمایا. یہ وہ نقطہ ہے حضرات محترم جو فقیر کی کلی سے ملتا ہے. یہ ولایت کے شہنشاہ دائرہ ولایت حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بیٹا ہم گنتی میں بھی اپنے آقا کی برابری نہیں کرتے. جب آقا کریم علیہ السلام نے 7 بار لعاب ڈالا تو علی کی کیا مجال ہے کہ وہ حضور کی برابری بھی کرے. آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، عدد میں بھی برابری نہیں کی، گنتی میں بھی. اور یاد رکھیے اسی ادب کا نام تصوف ہے، اسی ادب کا نام روحانیت ہے، اسی ادب کا نام طریقت ہے، اور اسی ادب کی کوکھ سے پھر معرفت کا نور پھوٹتا. یہ اس بنیاد کے اندر موجود ہے. جس علم میں ادب نہیں ہے اسے معرفت اور عرفان نصیب نہیں ہو سکتا. اس علم سے نہ اس عالم کو اور نہ اس عالم سے وابستہ شخص عبارت مل سکتی ہے، حوالہ مل سکتا ہے، فتویٰ مل سکتا ہے، معلومات مل سکتی ہے. تھوڑا میں کھول کے عرض کر دوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اسلام میں علم عبارت کا نام نہیں ہے. یاد رکھیے ہمارے دین میں علم اسے کہتے ہیں جو کالے دلوں کو چٹے دن کی طرح چمکا دے، اس نور کو علم کہتے ہیں. ہمارے صوفی نے یہ بات سمجھائی. حضرات صوفیاء بڑے بڑے علماء، جو موضوع ہے میں بالکل اختصار سے اس کی صرف تمہید بنا رہا ہوں تاکہ آپ تیار ہو جائیں. صوفیاء کرام کے پاس علماء جاتے تھے، علماء کے پاس صوفیاء جاتے تھے، عرفاء جاتے تھے. یہی موضوع گفتگو تھا. ہمارے علماء کے اور صوفیاء کے باہمی تعلق اور روابط کیا تھے، کس طرح کے تھے. اب آج یہ روش ختم ہو گئی، ہمارے اندر کم ہو گئی. عالم کسی صوفی کے پاس جانے کو اپنی توہین سمجھنے لگ گئے، جبکہ ہماری اس امت کی 1400 سال کی یہ روایت ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، صاحب سر رسول ہیں. اس کی سند میں وہاں سے لا رہا ہوں. جسے صحبت مصطفیٰ نصیب ہے، امام الانبیاء کا ہم نشین صرف صحابی نہیں، کل صحابہ میں ایک واحد شخص ہے جو رازدار رسول کے منصب پہ فائز ہے، صاحب سر رسول ہے. وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو کہا کرتے تھے، اے لوگو، عمر فاروق کی ایک مجلس و محفل میں بیٹھنا میرے نزدیک 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ وہ روایت تھی جو صحابہ سے چلی ہے، جو امام الانبیاء کی مجلس میں بیٹھا ہوا شخص ہے اور عام شخص نہیں ہے، رازدار ہے، صاحب سر ہے. وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ فاروق اعظم کی مجلس میں ایک بار ایک محفل میں ان کے ساتھ بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ یہاں سے لیا مولانا رومی نے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، اور یہاں سے عارف کھڑی نے لیا کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف انہدا کردہ محرم راز.
یہاں سے یہ روایت پھر تابعین میں آئی، پھر تبع تابعین میں، سلف صالحین میں، اولیاء کرام۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ ایک بچہ، اس کا سارا ننیال بھی ولی ہے، سارا ددیال بھی ولی ہے، پورا شجرہ ہی ولیوں کا ہے، اور ماں کے پیٹ سے خود ولی ہے، اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہا ہے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ اور لوگوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو تلاش کرتا پھر؟ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، اور کوئی بھی امت میں ایسا بڑا نہیں ہے، یا آپ جن کا عرس کر رہے ہیں، یہ بھی اگر کسی کے پاس نہ گئے ہوتے تو یہاں کوئی نہ آتا۔ جی اس امت میں یاد رکھیے، غیر سید سید کا مرید ہو یہ کوئی کمال نہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ پیدا ہوتے ہی ہم سیدوں کے مرید ہوتے ہیں؟ جو عقیدے والے لوگ ہیں، اور کوئی مانے نہ مانے، جن کا عقیدہ ہے اور جنہوں نے محمد اور آل محمد کو مانا اور ان پہ نماز میں درود پڑھا ہوا ہے سمجھ کے، نماز کے اندر جو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی، اس سے آگے کچھ ہے؟ اچھا کچھ ایسے ہیں وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو رب نے رکھا ہی نماز کے اندر اس لیے تھا کہ سلام پھیر کے تو پتہ نہیں تو کیا کرے۔ ہاں، جب تک میری عبادت کرنی ہے میرے حبیب پہ بھی درود بھیجنا پڑے گا، اور ساتھ اس کی آل پہ بھی۔ یہ کم ہے کیا؟ اور یہ ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، اور یہ ڈسکور کیا، یہ نقطہ، فقہی نقطہ، اور اس پر فتویٰ دیا کہ درود نماز کے اندر واجب ہے، اس لیے کہا۔ اور ہمارے حنفیوں کے امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا۔ یہ فرق ہے عالم اور عارف میں۔ ایک وہ ہے مانتا ہے جانتا نہیں، اور ایک وہ ہے جو جانتا ہے کہ میں کسے مانتا ہوں۔ یہ فرق، یہی درود پڑھ رہے دو بندے نماز میں، ایک کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور ایک کو نہیں پتا، اپنا رٹا سنائی جا رہا۔ یہ نماز میں اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آل رسول تمہاری اس سے بڑی شان تو کوئی ماں کا لال بیان کر ہی نہیں سکتا کہ جب تک ہم نماز میں تم پہ درود نہ بھیج لیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کیوں کہا یہ بات؟ کہ بعد میں کہیں اپنا نماز کا سلام پھیر کے عقیدہ نہ بدل۔ لیکن اس کے باوجود سادات پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی گیلانی یہ جا کے سیال شریف میں مرید ہو رہے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ یہ فقیر کی کلی سے ملتی ہے یہ چیز کہ نظر جنہاں دی کیمیا وہ سونا کر دے وٹ، کرنی آپو اپنی کیا سید کیا جٹ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غیر سید سید کا مرید ہو یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ سید ہو، بلے شاہ ہو اور عنایت شاہ ارائیں کا مرید ہو۔ اصل کمال یہ ہے، اور یہی اس امت کا خاصہ اور کمال ہے کہ احمد بن حنبل اور بشر حافی درویش کی مجلس میں دو زانوں بیٹھا ہوا، ساری امت اس کے فتوے کی محتاج ہو، سلطنت عباسیہ کا پلر ہو، امام بخاری اور مسلم کا استاد ہو، امام ہو، مجتہد مطلق ہو، اور امت میں چار میں سے ایک ہو۔ پوری امت میں جو چار ہیں، آج بھی سعودی عرب ہمبلی اسٹیٹ ہے۔ اے لوگو صوفیو درویشو، آفیشلی سعودی عرب میں جو عدالت میں قاضی فیصلہ کرتا ہے وہ امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ کرتا ہے، اور عالم عرب اور حرمین شریفین کے ممبر جس امام کی نسبت پہ فخر کرتے ہیں اور رشک کرتے ہیں وہ امام و اہل سنہ، پہلا شخص
جس کے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل اس امت میں لگا، اہل سنت کا امام، امام و اہل سنہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضرت سیدنا ایک وقت آیا، ساری عالم اسلام امت میں ان کا فتویٰ چلتا، میں نے نام دو بڑے مشہور لیے ہیں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے۔ یہ صحیح بخاری والے امام بھی اور صحیح مسلم والے بھی، یہ ان کے جونیئر شاگرد ہیں، سینئر نہیں، جونیئر شاگرد ہیں۔ اب سوچئے کہ یہ اتنا بڑا امام کہ مامون الرشید بھی ان کے فتوے کا محتاج ہو، یہ ایک ننگے پاؤں چلنے والے درویش کی مجلس میں جانے لگ جا۔ سیدنا بشر بن حارث الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محفل میں جا کے بیٹھتے، سنتے کیا کہتے ہیں وہ، تو لوگوں نے باتیں کی، بڑے بڑے ائمہ، مفتی، مجتہد، فقہا، ان میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ ہمارے بابے کو کیا ہو گیا، 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ، 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ، صرف حدیثوں کے متن کا نہیں، اس کی سند میں جتنے راوی ہیں ان سارے راویوں کے احوال کا بھی حافظ ہے۔ اتنا بڑا امام ہے اور یہ ایک درویش کے پاس جا رہا ہے اور وہاں بیٹھ رہا ہے۔ تو جو بڑے بڑے امام تھے، ائمہ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ وہاں نہ جایا کریں، اس سے کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا، آپ اتنے بڑے امام ہیں، چاہیے کہ وہ بشر حافی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھے۔ اب ظاہر ہے آپ سمجھتے تھے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی۔ تو اب ان کو علمی طریقے سے بات سمجھائی، فرمایا، اور وہ کیا کہتے تھے، بھلا لاجیکل بات تھی، وہ کہتے کہ حضور قرآن بھی آپ بشر حافی سے زیادہ جانتے ہیں، حدیث بھی آپ بشر حافی سے زیادہ جانتے ہیں، علم دین کو، شریعت کو آپ بشر حافی سے زیادہ جانتے ہیں، اس میں کوئی شک شبے والی بات ہے ہی نہیں۔ تو آپ کا وہاں جانا سمجھ سے باہر ہے، چاہیے یہ کہ بشر حافی آپ کی مجلس میں جیسے اور بڑے لوگ آتے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھیں، آپ سے سیکھیں، پوچھیں اور استفادہ کریں۔ تو امت کے اس جلیل القدر امام نے ان علماء وقت سے کہا کہ اے لوگو اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیے ان کی صداقت اور دیانت کی حد ہے، انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اور حدیث کو میں بشر حافی سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں بشر کی مجلس میں اس لیے جاتا ہوں کہ وہ قرآن والے کو مجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ ساری دنیا مجھے آ کے کہتی ہے کہ کوئی دین دی گل سنا سانو، تو میں بشر سے جا کے کہتا ہوں کوئی یار دی گل سنا سانو۔ یہ عربی عبارت کا میں نے ترجمہ کر دیا پہلے ہی۔ آپ جا کے کیا کہتے، جب محدثین آتے، امام بخاری، مسلم، جب اپنے شیوخ کی خدمت میں آتے نا، تو یہ لوگ کہتے کہ اے شیخ، اے ہمارے استاد، حدثنا ان فلان، کہتے ہیں آج آپ ہمیں اس سند سے، انس بن مالک کی سند سے حدیث سنائیں، ابو ہریرہ کی سند سے حدیث، عبداللہ ابن عمر کی سند سے، اور جو آپ کے شیوخ تھے آگے ان کے نام لیتے کہ جو انہوں نے روایات اپنی اسناد سے بیان کی، فلاں کی سند سے، فلاں کی سند سے۔ اب یہ ان کا زندگی بھر کا معمول تھا، لیکن جب آپ بشر حافی رحمت اللہ کی خدمت میں جاتے نا تو ان سے جا کے کہتے حدثنی ان ربی، کہتے پیرا کوئی یار دی گل سنا سا۔ یہ حضرات گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں، ان کے ایک مقلد کا نام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، غوث پاک فقہ میں حنبلی ہیں۔ یہ سلسلہ ان ائمہ سے چلا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کوئی گنجائش ہے کہ یہ امام جو امت کے اس علم کو شروع کرنے والے ہیں،
یہ بھی جائیں اور افار صوفیاء اولیاء اور بابوں کی خدمت میں. اور آج کا کوئی کیڑا مکوڑا اٹھ کے وہ کہے کہ جی بابے تو شاہی کوئی نہیں جی. تو میں نے ایک جملہ کہیں ایسے ہی نکلا, کسی درویش کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, میں کیا اجے تے بابے والیاں نو بابے سمجھ نہیں آئے تے تیرا تے بابا ہی کوئی نہیں. اور بابا تھے بابے والیاں نو بابا نہیں, بابے دی بے نہیں سمجھ آئی ہے جے تک. یار دیکھو رب نے قرآن الف سے نہیں با سے شروع کیا ہے. ہاں سمجھو بات کو. کیوں بلا؟ کیونکہ با میں نقطہ, الف میں نقطہ کوئی نہیں ہے. الف میں, اور الف اکیلا ہوتا ہے چاہے اللہ میں بھی ہو. الف اللہ میں بھی ہو تو اکیلا کھڑا ہوتا ہے. غور کیا ہے کبھی؟ اس لیے رب نے با سے شروع کیا. اور یہ صرف میں عرفاء کا لنگر پیش کر رہا ہوں, یہ فقہا, مفتی, علماء, مفسرین ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں. اب انہوں نے کیا ڈھونڈا اس میں سے؟ انہوں نے ڈھونڈا کہ الف سے اس لیے شروع نہیں کیا کہ الف یوں سیدھا کھڑا رہتا ہے اور با بچھی ہوتی ہے. اس لیے رب نے بھی اپنا کلام با سے شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر صوفی نے جب غوطہ لگایا بسم اللہ کے سمندر میں تو ایک اور نقطہ نکالا. اس نے کہا الف اس میں بھی ہے. ہاں الف رب نے بسم کے اندر بھی رکھا تھا, لیکن ان کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہوں. ہائے ہائے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں چنا کن اسم را در جسم پنہاں. کہتے ہیں اس اسم کو اپنے جسم میں ایسے رچا کہ می گردد الف در بسم پنہاں. بابے نے دیکھ لیا. اور جو اہل علم ہے انہیں پتہ ہے اس بات کا. اہل علم کو پتہ ہے نہ الف وہاں لکھا ہوا ہے نہ نظر آتا ہے, لیکن معنی دیتا ہے. الف کے بغیر علامہ صاحب ترجمہ کر سکتے ہیں بسم اللہ کا؟ کوئی ماں کا لال کر کے تو دکھائے. یعنی الف ہے بھی نہیں, دکھانا بھی نہیں, لیکن اس کے ترجمے اور معنی کے بغیر تو یہ قدم اٹھا بھی نہیں سکتا. یہ عارف نے ڈھونڈا نقطہ. عارف نے کیا کہا؟ اس نے کہا بابا چنا کن اسم را در جسم پنہاں. اس رب کے اسم ذات کو اپنے جسم میں ایسے چھپا جیسے بسم اللہ کی بسم میں الف ہے, چھپا ہوا ہے, نظر نہیں آتا لیکن معنی دیتا. تو اس کے بغیر تو بھائی تم بسم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. ابھی آگے کہاں جاؤ گے؟ اس لیے یہ جو جن بابوں کو امام غزالی کیوں نہ ہوں, انہوں نے تو اس پہ پوری کتاب لکھ دی اپنی. اب غزالی کے آگے کیا ہے اور غزالی کے بعد کیا ہے؟ غزالی ہے. جو بھی آیا پھر اس کے بعد اس نے غزالی کا ہی قصیدہ پڑھا. اس پہ میں بھی وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. امام غزالی نے تو پوری کتاب اس پہ خود لکھی ہے, اپنی بایوگرافی لکھی ہے, المنقذ من الضلال. یعنی اتنے بڑے امت کے امام نے, جو مفتی الثقلین ہے, جس کا فتویٰ جنات میں بھی چلتا تھا. امام غزالی وہ امام ہے, اور وہی سٹیٹس تھا سلطنت عباسیہ میں امام غزالی کا, جو کبھی امام احمد بن حنبل کا تھا. بڑا نام تھا, ریشم کا لباس پہنتے تھے, پیچھے خادموں نے دامن اٹھایا ہوتا تھا. کرو فر تھا, سٹیٹس تھا, مرتبہ تھا, نام تھا.
اور روئے زمین کا کوئی علم نہیں تھا جو امام غزالی کے پاس نہ ہو. دنیا کا ہر علم اس وقت جو موجود علوم تھے، جتنی بھی سائنس تھی، فلسفہ تھا، منطق تھی، جو جدید اور قدیم علوم تھے، سب جانتے تھے. لیکن امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ایک رات بیٹھا غور و فکر میں تھا، میرے اشارے کے بغیر سلطنت عباسیہ کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، علماء بھی کوئی فیصلہ اور فتویٰ نہیں دیتے تھے میرے مشورے اور مہر کے بغیر. میں نے ایک دفعہ خود سے پوچھا کہ غزالی اب پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا، یہ سارا علم تو ختم ہو گیا. لیکن جو جنید اور بایزید کے احوال و کیفیات تو نے پڑے ہوئے ہیں، اس کا تو ایک ذرہ بھی ابھی تجھے نصیب نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں اس سوال نے مجھے بےتاب اور بے چین کر دیا اور پریشان کر دیا. غور کرتا گیا، خاموشی میں راتوں کو بیٹھتا اور اسی نقطے پہ غور کرتا کہ میں نے قرآن بھی سارا کھنگال لیا، تفسیریں اور اتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں قرآن کی، اور ایسے ایسے علوم پہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن ابھی تک مجھے تو ایسی کوئی بھی رات میں کوئی ایک گھڑی بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی. آخر کہتے ہیں کہ میں نے غور و فکر کے بعد جو بڑی بزرگوں کی کتابیں تھیں وہ پڑھیں تو اس میں پتہ چلا کہ وہ کیا کرتے تھے. ریاضت و مجاہدے کرتے، خلوت اور تنہائی میں جاتے. تو کہتے ہیں میں نے بھی جب ارادہ ظاہر کیا تو سرکاری طور پہ بھی آرڈر آ گیا، بتایا نا جی میں چھٹی مانگ رہا ہوں یا استعفیٰ دے رہا ہوں یا جانا ہے مثال ایک کی چھٹی. گھر میں بھی راشن روشن ڈال دیا دوستوں. تو جب بتا دیا تو انہوں نے پابندی لگا دی، علماء نے واک آؤٹ و احتجاج شروع کر دی. ان کو غزالی کے بعد تو کہاں نظام کیسے چلے گا؟ حکومت نے بھی پابندی لگا دی کہ آپ نہیں جا سکتے بغداد سے باہر. پھر اگلی بار کہتے ہیں میں خفیہ نکلا، بغیر اعلان کے نکلا، اور بیت المقدس جو آج یہود کے قبضے میں، مسجد اقصی اور جامع اموی دمشق میں جو ہے وہاں بھی وہ برج میں نے دیکھا ہے صحن میں، جسے برج غزالی کہتے ہیں. میں تو اسے دیکھ کے ڈر گیا تھا کہ اس کے اندر بھی کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے. میں نے سوچا شاہ صاحب کہ میں اس کے اندر 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا. پتھر کا بنا ہوا برج، جیسے یہ اسپیکر نہیں، اس طرح نیچے سٹینڈ ہے اور اوپر وہ بڑا سا پتھر کا برج بنا ہوا. انہوں نے بتایا کہ اس میں امام غزالی بیٹھ کے چلا اور مجاہدہ کیا کر. تو وہ پڑھی ہوئی بات دیکھنے سے سمجھ آئی اور آج آپ کو سنا رہا ہوں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اب وہاں چلا گیا، اب ساری دنیا جانتی تھی غزالی غزالی غزالی، سارے عالم اسلام میں میرا حوالہ چلتا. خطیب باتیں اور مجمع میں جب گفتگو کرتے تو کہتے قال الغزالی کذا، غزالی نے یہ کہا، غزالی نے یہ فرمایا. پوری دنیا گونجتی تھی. تو کہتے ہیں میں نے وہاں بھیس بدلا ہوا اور حرم کا جھاڑو کش بن کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا اور وہاں جھاڑو دے رہا تھا. تو خطیب خطاب کرتے ہوئے جب اس نے کہا نا غزالی نے یہ فرمایا، یہ بھی حال آتے ہیں اس سفر میں. کہتے ہیں وہ جو بات کر رہا تھا میرے حوالے سے لیکن غلط کر رہا تھا. یہ بھی آزمائش و امتحان. کہتے ہیں کہ میں نے چہرے کو چھپایا ہوا کپڑا ایسے لیا ہوا اور یوں جھک کے زمین پہ جھاڑو پھیر رہا تھا مسجد اقصی کے صحن میں. تو جب اس نے یہ بات کہی تو میری سٹیمنا اور حوصلہ جواب دے گیا کہ حوالہ تو غزالی کا دے رہا، لیکن بات غزالی نے تو یہ کہی نہیں جو یہ کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں میں اسے برداشت نہ ہوا، میں نے اسی طرح چہرہ جھکائے ہوئے چھپائے ہوئے کہا کہ حضرت صاحب غزالی نے تو ایسے نہیں کہا.
غزالی نے تو یہ بات نہیں لکھی، تو اب اس خطیب نے کیا کہا؟ اس نے کہا جاہل خاموش، علماء کو لقمے دیتا ہے۔ یہ تھا اصل مجاہدہ۔ لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے۔ آپ کے ایک بھائی تھے جو بہت بڑے عارف اور صوفی ہوئے ہیں، شیخ احمد غزالی رحمہ، وہ یہ علماء کے ساتھ رہے، وہ صوفیاء، عالم وہ بھی تھے لیکن صوفیاء کے ساتھ۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید، خلیفہ اور شاگرد تھے۔ جب پتہ چلا نا کہ میرا بھائی حجت الاسلام، شیخ الاسلام نہیں، حجت الاسلام، جو روئے زمین پہ اسلام کی حجت تھا جو شخص، وہ غزالی، یہ ادھر چل پڑا ہے، تو وہ آئے اور فرمایا غزالی یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی میں سارا کچھ کر لیا لیکن ابھی تک مجھے کچھ نصیب ہی نہیں۔ وہ تڑپ پھڑک، وہ جذب حال جو علامہ اقبال نے کہا عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ وہ تڑپ اور پھڑک کہاں ہے جو رب مانگتا ہے نماز میں؟ وہ خشوع اور خشیت کہاں ہے جو صحابہ کرام کو نصیب تھی اور روحیں پرواز کر جاتی تھیں؟ غوث پاک کے مجمع میں 70 جنازہ اٹھ جاتا تھا، وہ کہاں ہے سارا کچھ؟ تو بھائی نے بتایا کہ غزالی یہ تو نہ تو یہ علم کی تکرار میں ملنا ہے تمہیں، اور نہ ہی اکیلے ان چلوں میں دودھ کڑ جائے گا پر جاگ نہیں لگنی۔ اچھا، ان کا پھر اس بھائی نے سمجھایا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ ان کا اگر کیلا بھاگتا رہا تو سالوں لگ جائیں گے، لیکن اگر کوئی مرشد اور کامل رہبر مل گیا تو پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، پھر یہ صدیوں کا فاصلہ لمحوں میں طے ہو سکتا۔ تو کہا چلو یہی تو میں چاہتا ہوں۔ پھر شیخ کے پاس، مرشد کے پاس لے کے گئے اور پھر غزالی بنے اور یہ احیاء العلوم اور کیمیاء سعادت لکھی۔ یہ روایت مسلمانوں میں ہمیشہ جاری رہی۔ بڑے بڑے جید علماء آخر میں آ کے بھی کسی بشر حافی کو پھر ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، اور یہ لوگ پھر رہنمائی، شفقت، پیار اور محبت سے ان علماء کے مزاج کے مطابق نواز دیتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے۔ جب علماء کٹ گئے صوفیاء سے، عرفاء سے، تو پھر آج آپ کے سامنے جو حالات ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ مسلمانوں کا تصور علم یہ تھا۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوزے میں دریا بند کیا۔ آپ فرماتے ہیں جز یاد دوست ہر چکنی عمر زائست۔ اگر رب کی یاد نہیں ہے، رب کا ذکر نہیں ہے تیرے علم میں، تیری تکرار میں، تیری عبارت میں، جو سر دوست ہر چے بخانی بطالت است۔ اگر چھلکا ہی چھلکا ہے اور اس میں گودا اور مغز ہے ہی نہیں، اور لفظ اور حرف ہی ہیں اور اس میں معنی اور روح ہے ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا سعدی بشوئی لوح دل از نقش غیر او۔ سعدی دل کی تختی سے اپنے محبوب کے سوا ہر نقش اور نام کو مٹا دے، کیونکہ علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ فرماتے ہیں جو علم حق کی راہ نہ دکھائے وہ علم کب ہوتا ہے؟ وہ تو جہالت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا احساس جیسا عالم کو ہو سکتا ہے، جاہل کو نہیں۔ یہ وجہ تھی کہ سید ہو کے، عالم ہو کے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی سیال شریف گئے
حضرت بابا بلے شاہ صاحب شاہ عنایت کے پاس گئے، اور ایسی بے شمار مثالیں اکابر امت کے اولیاء میں موجود ہیں۔ پیر صاحب گولڑا کہتے ہیں میں نے یہ 3 شرطیں رکھی ہوئی تھیں، اس لیے بڑی بڑی خانقاہیں پھرے، مرید نہیں ہوئے، یہ آخر میں جا کے ہوئے۔ 3 شرطیں تھیں کہ میں اس کا مرید ہوں گا جو مجھ سے زیادہ سونا اور خوبصورت ہو۔ پہلی شرط یہ تھی۔ یہ دیکھو صوفی کی جمالیاتی حص، خوبصورت ہو ظاہری صورت میں بھی، حسن و جمال مجھ سے زیادہ ہو۔ دوسری شرط کیا تھی؟ مجھ سے زیادہ بڑا عالم ہو، علم و عرفان میں مجھ سے آگے ہو، اور تیسری یہ تھی کہ وہ سید ہو، کیونکہ میں سید ہوں۔ اب یہ پھرتے تھے، شرطیں پوری نہیں ہوتی آ جاتے تھے۔ جب سیال شریف پہنچے تو پہلی شرط تو جاتے ہی پوری ہو گئی، دیکھتے ہی پہلی نظر میں، اور دوسری شرط گفتگو سے جب بات چھیڑی اور وہ مسئلہ چھیڑا جو پتا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور اس میں بھی پیر صاحب نے بتایا، آج کہتے ہیں میں چپ کر گیا وہ بولتے رہے، دونوں پوری ہو گئیں۔ اور آخری بات جب پوچھی پتہ چلا کہ سید نہیں ہیں، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس سے کہا مہر علی جب مقصود حاصل ہو رہا ہے تو پھر ذات اور نسب میں کیا پڑا، تو میں نے اس شرط سے سرنڈر کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے جو پھر پیر اور مرشد اور کلندر کے آستانے سے نصیب ہوتی ہے، اور عفا کے قدموں میں بیٹھنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، اولیاء نے یہ سلسلہ عشق و مستی قائم کیا تھا، اور یہ فرق بتایا تھا کہ نری تقریر، نری عبارتیں، نرے حوالے اور دل کے اندر انقلاب پیدا کرنے والے علم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں اس مسلک حق پہ اور مشرب حق پہ استقامت عطا فرمائے، اور اسی نور قلب کے ساتھ منور رکھے، اس آستانے کو، اس خانقاہ کو آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، قبلہ مجدی صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا، آپ کی نظر حضرت اقبال کا شعر کرنا چاہتا ہوں کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔